اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا حبیب ربنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا حبیب اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہو تحیت و ثنا کے بعد انتہائی قابل قدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام محترم ناظرین و سامعین کرام، خصوصاً جلوہ فغن تحریک لبیک پاکستان ڈویژن نواب شاہ کے امیر محترم و مکرم محمد مشتاق احمد رضوی صاحب اور اس پی ایس 37 کے امیر استاذ الحفاظ حضرت اللہ مولانا قاری محمد عارف قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور قبلہ مفتی صاحب اور باقی ساتھی آبا محبوب صاحب، میں نام سے واقف نہیں ہوں، بابا جی فرماتے تھے جس کے نام پہ آئیں وہ سب نام جانتے ہیں۔ آج تو آپ غوث اعظم کے نام پہ آئے نا، سبحان اللہ، وہ بھی نسبت مصطفیٰ کی۔ بابا جی فرماتے تھے ہم نے جس کو مانا مصطفیٰ کے ذریعے سے، اور غوث اعظم بھی فرماتے ہیں کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان کا خردلت علی حکم اتصالی، شہروں کی طرف جب میں نے نگاہ اٹھائی تو رائی کے دانے کی برابر ایسی دیکھتے، تو جو شہروں کو رائی کے دانے کے برابر دیکھے وہ اپنے مرید سے بے خبر ہوگا۔ آج 11ویں شریف ہے، حضور غوث اعظم کے حوالے سے اولیاء اللہ کی عظمت و شان کے حوالے سے چند گزارشات کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر آپ اولیاء اللہ کی سیرت پڑھیں تو خوف تو ان کی زندگی کا مظہر ہے۔ فاروق اعظم آگ جلاتے تھے اور اپنا ہاتھ آگ کی طرف بڑھا کے فرماتے تھے یا ابن الخطاب هل تصبر علی هذا، اے خطاب کے فرزند ارجمند اس آگ پر صبر کر سکتا ہے؟ تو ڈر و خوف سے، یہ فاروق اعظم کی بات سنا رہا ہوں۔ ہم تو بے خوف لوگ ہیں نا، ہم لوگوں نے پورا سال بدماشی کرنی ہوتی ہے تو ایک پروگرام کر لیا، ہم نے سمجھا جنت پکی ہو گئی۔ ہاں یہ نہیں ہے، یہ اپنے فکر کو بدلو۔ ایک سال تک تو ایک رسی کا حساب دیا ہے فاروق اعظم نے، وہ بھی بدگمانی نہیں، چوری نہیں، خیانت نہیں، وہ کہیں سامان بدلنے میں وہ رسی جو ہے اونٹ کی وہ گم ہو گئی، اس کا حساب دیا ہے ایک سال بعد۔ آپ کے بیٹے نے آپ کو خواب میں دیکھا، کدھر ہے؟ ہم سمجھتے ہیں بس ایک محفل ہو گئی تو جنت ہماری پکی ہو گئی، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا ہم لوگ، اب بھی کہتے ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ مجھے نقیب محفل نے پتہ نہیں بہت سارے القابات دیے ہیں، یہ ان کا حسن ظن ہے، میں کوئی خطیب پاکستان ہندوستان افغانستان نہیں ہوں، نہ کوئی ایسا شعلہ بیان، میں نے چند باتیں بابا جی علیہ رحمت سے سیکھی ہے وہ آپ سے شیئر کرنا ہے بس۔ آپ کو یہ جو ہے نا القابات یہ ان کا حسن ظن ہے، ورنہ من آنم کی من دانا، اس لیے میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بھائی اسی محفل میں جو میلاد کی محفل ہوتی ہے، جو 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے، وہاں جوتا چور آتا ہے نہیں آتا؟ بولتے نہیں آپ؟ موبائل چور آتا ہے نہیں آتا؟
کتنے موبائل چوری ہوتے ہیں. ہم نے چور پکڑا تھا مہنگائی مارچ میں. سبحان اللہ بولو تو ایک بات کرو. ہماری سیکورٹی بہت سخت تھی. ہم نے ایک چور پکڑا تو ہم نے اس کو تھوڑا سا پوچھا دہشت گرد تو ہم ہیں نہیں، لیکن شاید کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہو، لیکن یہ ملک ہمارا ہے. ہاں یہ ملک، اس ملک میں 15 لاکھ مسلمانوں کا خون مبارک ہے. 70,000 بہنوں نے اپنی عزت دے کر اس ملک کی آبیاری کی ہے. ہم تو روادار نہیں ہیں، لیکن سندھ میں بھی یہ چاہ رہے ہیں، پنجاب میں بھی یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ دست و گریبان ہوں اور اس ملک کے امن کو برباد کریں. لیکن ہم اس ملک کے وارث ہیں. ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا. جس طرح بلوچستان میں KPK میں جو معاملات چل رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہو، لیکن انشاءاللہ تحریک لبیک اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے. اب ہماری منزل بہت قریب ہے انشاءاللہ، بہت قریب ہے. میں آگے حدیث پاک بھی آپ کو سناؤں گا کہ کتنا قریب ہے. تو ہم وہ نہیں ہیں. الحمدللہ ہمیں بابا جی نے درس دیا ہے. ہمارے ہاں 60 لاکھ کا جنازہ ہو یا 2.25 کروڑ کا، ہاں اس ملک کا پتہ بھی ہم سے ناراض نہیں ہے. تاجدار ختم نبوت، تو ہم نے اس کو ذرا تو اس چور کو ہم نے جب پوچھا، ان سے تفتیش کی، تو اس نے کہا کہ میں نے کہا تم واردات کیسے کرتے ہو؟ کہتے ہم پہلے لوگوں کو نا جذبہ دیتے ہیں. دیکھیں یہ کس طریقہ واردات دیتے ہیں، اس لیے اپنا یہ مائنڈ سیٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم پہلے جذبہ دیتے ہیں، لبیک کے نعرے لگاتے ہیں، جب لوگ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں تو نیچے سبحان اللہ بولتے ہیں. اس لیے بابا جی علیہ السلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے جو سامان ہے، جو پیسے ہیں، والیٹ ہے، جو موبائل ہے، ان کی حفاظت کریں. جذبات میں آ جانا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہاں بھی خیال جائے. کہنے کا مقصد یہ کہ موبائل چور بھی آتے ہیں، تو کیا ان کو بھی سرکار نے بلایا؟ بتائیں. جوتے چور کو سرکار نے بلایا؟ نہیں. جنہیں سرکار بلاتے ہیں نا انہیں غوث اعظم بنا دیتے ہیں. جنہیں سرکار بلاتے ہیں انہیں بابا فرید بنا دیتے ہیں. جنہیں سرکار بلاتے ہیں انہیں داتا علی حجویری بنا دیتے ہیں، اور جنہیں سرکار بلاتے ہیں انہیں امیر المجاہدین کا لقب دیتے ہیں. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ پورا سال رشوت کھاؤ اور سود کا کاروبار کرو، 2 نمبری کرو، جھوٹ، بریانی، فحاشی، بدماشی، دین کے خلاف معاملات کرتے رہو، اور ایک میلاد کرو اور اس سے جنت پکی ہو جائے گی. یہ تصور ذہن سے نکال دو. یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے. سارے اولیاء آپ تاریخ اٹھائیں، ہر ولی کے دل میں خوف تھا. قرآن کہتا ہے بے خوف. تو یہ جو بے خوف ہے نا، یہ وہ خوف ہے جو مقامات کے گرانے کا ہو. جو مقامات کے عروج پر جو خوف ہو، وہ تو ہر ولی کا سرمایہ تھا. خشیت الہی، تقوی، یہ ہر ولی کا زیور ہے. یہ دنیا کا خوف کوئی نہیں کہ دنیا والے مجھے کیا کریں گے، کیا معاملہ ہوگا، کیا ہوگا. یہ خوف نہیں. جو آپ کے درجات کو کم کرے اس کا کوئی خوف نہیں ہے، دنیا کا کوئی خوف نہیں ہے. لیکن جو درجات جنت کے بلند کرے اس خوف سے، وہ خوف تو ہر ولی کا زیور ہوا کرتا. 2 چیزیں ہیں، فرمایا نہ خوف ہوگا نہ یہ پریشان ہوگا. اور ان کی پھر نشانی بتائی. 2 نشانیاں ہیں قرآن کہہ رہا ہے. پہلی نشانی ہے الذین آمنوا، ولی مومن ہوگا. ولی کا ایمان ثابت ہے قرآن سے. جس کا ایمان متزلزل ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. ایمان کیا ہے؟ ایمان مصطفیٰ کو دل سے ماننے کا نام ہے. ایک ہے جاننا، ایک ہے پہچاننا. ایمان نہ جاننے کا نام ہے
نہ پہچان کا نام ہے، ایمان ہے مصطفیٰ کریم کو دل سے ماننے کا۔ اگر جاننے سے ایمان آتا تو ابو جہل نہیں جانتا، ابو لہب نبی علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا، بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، ہم سے زیادہ تو وہ جانتے ہیں، تو کیا وہ مومن ہے؟ نہیں۔ پہچان تو یہودیوں کو مصطفیٰ کریم کی ایسی تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ مصطفیٰ کی پہچان ایسے رکھتے ہیں جیسے اپنے بچوں کی پہچان رکھتے ہیں۔ تو وہ یہودی مومن نہیں ہے۔ ایمان عمل صالح کا نام بھی نہیں ہے کہ بھائی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حاجی بنا، زکات دیے، سارا یہ جو لالی پاپ آف دا اسلام جو چل رہا ہے یہ کیا تو مومن نہیں۔ مدینے کے منافقین نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ مومن نہیں۔ ایک صحابی رسول، سبحان اللہ بولو تو بولو، جنگ چل رہی ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہے، یہ اونٹنی پہ جا رہا ہے، دیکھا کہ لڑائی ہے، ہمارے کفر کی حالت میں تھا، دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہے ہمارے بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، تو اونٹنی پہ آیا میدان جنگ میں اور جلوہ جانا کی زیارت ہوئی، بولو سبحان اللہ۔ اونٹنی پہ بیٹھا ہے، وہیں سے چہرہ دیکھا، فرمایا یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہوتا، وہیں سے کہا کہ مجھے اپنے دین میں شامل کیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد دل نے چاہا کہ اب مصطفیٰ کے ہاتھوں کو بوسہ دے دو۔ پتہ چلا یہ چومنا محبت کی علامت ہے، یہ چومنا یہ محبت کی علامت ہے اس صحابی کے عمل سے۔ صحابی بنا، کلمہ پڑھ لیا دل سے تو کیا بنا؟ صحابی بنا۔ ایمان سے بتاؤ، نہ انہوں نے نماز پڑھی ہے، ابھی تو کلمہ پڑھا ہے، ابھی اوپر ہی ہے، نہ انہوں نے ابھی حج کیا ہے، نہ کوئی موقع ملا زکات کا، نہ روزے کا، ادھر ہی ہے۔ اب ان کے مرتبے کو غوث اعظم پا سکتے ہیں؟ امام اعظم نہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سارے ولی مل جائیں ان کے پاؤں تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ صحابی کا لقب لیتے ہیں۔ تو محبت چومنا یہ ان کے عمل نے بتایا کہ جب محبت ہوتی ہے تو بندہ چومتا ہے۔ حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فغن ہے، ایک 10 سال کا بچہ، ہمارے 20 سال کے بچے کو کوئی شعور نہیں ہے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، کیونکہ ماں باپ نے کبھی تربیت دی نہیں، ماں باپ نے ہمیشہ اسے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر پر لگایا، اور وہ ادھر ہی لگتا رہا، بڑھتا رہا۔ 20 سال کے بچے کو بھی معرفت مصطفیٰ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے میں جب بچے آتے تھے نا کھانا مانگنے، تو مائیں کہتی تھی زیارت کر آئے ہو یا ویسے آئے ہو؟ جو بچہ کہتا زیارت کی ہے اس کو کھانا ملتا، جو کہتا نظر نہیں آیا جا پہلے زیارت کا پھر کھانا کھا لے۔ ادبوا اولادکم محبت رسول اللہ، اپنی اولاد کو مصطفیٰ کی محبت کا جام پلاتے رہیے۔ 10 سال کا بچہ صحابہ کرام کے درمیان سے راستہ بناتے بناتے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہاتھوں کو بوسہ دیا، پاؤں کو بوسہ دیا۔ سرکار نے فرمایا طلحہ یہ کیوں چوم رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اچھا کتنی کو محبت ہے؟ یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان، میرے والدین قربان، میرا مال، میری عزت سب کچھ قربان، مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے میں نے چوما۔ سرکار نے فرمایا اچھا محبت ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جا اور اپنے باپ کو قتل کر۔ وہ ننھا منھا بچہ ہوا، تلوار کھینچ کے بھاگنے لگا۔ سرکار نے بلایا طلحہ واپس آ، میں باپوں کو مروانے نہیں آیا، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ کبھی محبوب اپنے محب سے امتحان لیتا ہے تو پاس تو کوئی ہو جاتا ہے، کوئی تو پہلے سے ارادہ کرتا جانا ہی نہیں، کیوں جاؤ گے؟ شیلیں گے، پھیریں گے، پرچے ہیں،
خرچے ہیں، لیکن جس کے دل میں ماں باپ نے عشق مصطفیٰ کا جام پلایا ہے وہ دیوانہ وار میدان میں جاتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے کہ سامنے گولیاں آئیں یا شیلیں گے، ٹوٹ ٹوٹ کر اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہ میدان میں جاتے ہیں۔ پھر شہادت کسی کسی کی لکھی جاتی ہے، ہر ایک کی نہیں لکھی جاتی۔ وہ اس باپ کو میں مثال کے طور پہ تمام باپوں کے سامنے لانا چاہوں گا کہ جب جنگ یمامہ سے فاروق اعظم کا بیٹا واپس آیا، جب صدیق اکبر اور فاروق اعظم ان عاشقوں کے لیے، ان کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر گئے، جب وہ قافلہ آیا پتہ چلا عاشق اگر کوئی کام کرے تو اس کو ہار پہنایا جاتا ہے۔ جب ریاست ہو اسلامی، جب ریاست ہو لٹیروں کی، تو ایک گستاخ کو قتل کرنے والوں کو ہتھکڑیاں نہیں لگائی جاتی۔ جو میر پور خاص کے پولیس والے عاشقان مصطفیٰ کو ہتھکڑی لگائی گئی، یہ اسلامی ریاست کا عمل نہیں ہے۔ اسلامی ریاست کا عمل یہ ہے، باہر کھڑے ہیں، قافلہ واپس آیا، اس قافلے میں آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر کا بیٹا بھی شامل ہے، اس قافلے میں فاروق اعظم کا بیٹا بھی شامل ہے، اس میں فاروق اعظم کے بھائی بھی شامل ہیں، زید بن خطاب جو شہید ہو گئے تھے۔ جب حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو زندہ آتا دیکھا تو آپ جلال میں آئے اور اپنے بیٹے سے کہا، عبداللہ چاچا شہید ہو گیا اور تو زندہ واپس آ رہا۔ یہ ہے باپ کی تربیت۔ تو حضرت عبداللہ نے عرض کیا، ابا جان ہم دونوں جا رہے تھے، چاچا اور بھتیجا، سبحان اللہ، ہم دونوں نے دعا مانگی اور لڑے بھی ساتھ، آخری دم تک لڑتے رہے، ان کی دعا قبول ہو گئی، میری قبول نہیں ہوئی۔ تو قبول تو کسی کسی کی ہوتی ہے، جیسے قاضی ممتاز قادری کی، قبول تو کسی کسی کی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ عشق کا امتحان ہوتا ہے کہ کون میدان میں کھڑا تھا یا کون دیوار کے پیچھے تھا۔ یہ تو جب اس وقت پتا چلے گا جب سامنا ہوگا مصطفیٰ کریم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ایمان نماز کا نام نہیں، روزے کا نام نہیں، حج و زکوٰۃ کا نام نہیں، وہ وہیں سے جب نیچے اترے اس خیال سے کہ ہاتھوں کو بوسہ دوں، وہ پاؤں پھنس گیا اور نیچے گرے، پتھر یہاں لگا اور وہ وہیں پہ شہید ہو گئے۔ اب مجھے یہ بتائیں ان کا مقام اعلیٰ ہے یا اولیاء اللہ کا مقام اعلیٰ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ کو دل سے مان لیا اور فرمایا الذین آمنوا، مومن ہونا شرط ہے۔ اگر جو ایمان کے اس ترازو پہ پورا نہیں اترتا وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، یہ پاسٹ کنٹینیوس ہمارے بچے جو ٹینس پڑھتے ہیں 12 ٹینس، اس میں پاسٹ کنٹینیوس ہمارے عربی کے بچے جو پڑھتے ہیں ماضی استمراری، مضارع پر جب کانا کی گردان لگا دو تو وہ ماضی استمراری، استمرار کا معنی مرور، جاری رہنا، ایسا نہیں ہے۔ کانو یتقون، صرف وہ فجر پڑھتے تھے، ظہر پڑھتے تھے، عصر پڑھتے تھے، مغرب پڑھتے تھے، عشاء پڑھتے تھے، بس مسجد کے اندر تھے تو وہ تقویٰ کرتے تھے، جب بازار میں تھے تو وہ اپنے تقویٰ کو چھوڑ کر مسجد میں باہر آتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ کانو یتقون، اسٹل مسلسل تھکتے نہیں تھے، وہ مسلسل کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم سے پوچھا گیا، حضور آپ نے مجاہدہ جب اسٹارٹ کیا تھا، شروع کی تھی، وہ کون سا وظیفہ تھا؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میں چونکہ پیدا ہوتے ہی قرآن کا حافظ تھا۔ سبحان اللہ، وہ تھوڑی سی آئی ہے، اسی لیے میرے وظیفے میں قرآن کی تلاوت شامل ہے۔ میں نے شروع میں کھڑے ہو کر ایک رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتا تھا، پوری رات۔ پھر کچھ دن کے بعد ایسا ہو گیا کہ مجھے کچھ مزہ آنے لگا، میں نے کہا نفس کو کہ اب میں تمہیں باندھ کے قرآن سناؤں گا۔
فرماتے ہیں ایک پاؤں کو میں نے باندھا اور کھونٹی سے ہاتھ لگا کے میں ایک پاؤں پر پورا قرآن پڑھتا تھا ایک رات میں۔ حضور پھر یہ 27ویں شب میں پڑھتے تھے یا 15ویں شب میں یا 10 محرم میں، کون سی رات ہوتی تھی؟ فرمایا میں نے ہر رات قرآن مجید ختم کی۔ حضور 1 مہینہ 2 مہینہ، فرمایا 15 سال۔ یہ ہے اسٹل کانو یتقون، مسلسل۔ ایسا نہیں ہے قافلے میں جاؤ تو تہجد بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، تحیۃ المسجد پڑھو، تحیۃ الوضو پڑھو، سبحان اللہ بولو۔ سارے نوافل، ذکر، اذکار، تسبیح، تحلیل۔ گھر میں آؤ تو فجر کا پتہ، گھر میں آؤ تو نماز کا پتہ نہیں۔ تو یہ نہیں ہے اسٹل کانو یتقون، مستقل وہ تقوی کرتے تھے، مستقل۔ مسجد میں تھے تو بھی متقی، بازار میں تھے تو بھی، سفر میں تھے تو بھی، حضر میں تھے تو بھی، ہمیشہ مستقل اسی نہج پر وہ چلتے آ رہے تھے۔ فرمایا میں نے، آپ کو پتہ ہے غوث اعظم نے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ قطبیت کا مقام کیسے ملا، آپ نے فرمایا میں نے علم حاصل کیا۔ حضور علم کتنا، 4 سالہ کورس کیا تھا یا 8 سالہ؟ سبحان اللہ بولو۔ آج کل تو 40 دن کا بھی کورس ہے، 40 دن کا بھی کورس ہے آج کل، 40 دن کے بعد علامہ بنتا ہے، سبحان اللہ بولو۔ تو 40 دن کا، ہمارے ہاں تو مرغی بنتی ہے، پتہ نہیں اب پاکستان میں 40 دن میں مولوی کیسے بنتے ہیں۔ حضور آپ نے پھر 4 سالہ کورس کیا یا 8 سالہ یا 10 سالہ 20 سالہ؟ فرمایا میں نے 33 سال علم حاصل کیا۔ کتنے سال؟ وہ ایسے نہیں تھے کہ آپ نے تصور کیا ہوگا کہ انہوں نے گلے میں جناب تسبیح کے دانے رکھے ہوں گے اور بال اتنے بڑے ہوں گے اور بڑا سا گدی نشین ہوں گے، سجادہ نشین، اور وہ بیٹھے ہوں گے، لوگ آ رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہوں گے نیچے پیسوں کی، سبحان اللہ بولو۔ یہ تصور اگر آپ نے غوث اعظم کے بارے میں کیا ہے نا، یہ تو تمہارا تصور غلط ہے۔ ہاں، کیونکہ بال بڑے رکھنے سے رب نہیں ملتا۔ سناؤں آپ سلطان العارفین، سبحان اللہ بولو گے صحیح تو نہیں۔ سلطان العارفین سے کسی نے کہا کہ نہانے دھونے سے رب مل جاتا ہے یا بال رکھنے سے یا پوری رات جاگنے سے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جے رب ملدا ناتیا دھوتیا تا ملدا ڈڈواں مچھیاں فرماتے اگر نہانے دھونے سے رب مل جاتا نا تو پھر مینڈک مچھلی کو رب مل جاتا، کیونکہ وہ 24 گھنٹے پانی کے اندر ہے۔ کیا فلسفہ ہے بزرگوں کی۔ جے رب ملدا لمیاں والا تا ملدا بھیڑا سسیاں لمبے بال رکھنے سے رب مل جاتا نا تو بھیڑ بکریوں کو رب مل جاتا، اگر ان کے بال کاٹے نہ جائیں تو وہ تمہارے بال سے مل جاتا۔ جے رب ملدا راتی جاگیا تا ملدا کال کڑچیاں سبحان اللہ پہ 144 دفعہ مل جاتا۔ تو کال کرچی ایک پرندہ ہے، اس کو رب مل جاتا۔ جے رب ملدا
رسیاں یہ فلانے نے شادی نہیں کی، جتی بن گیا، ستی بن گیا، رب مل جائے گا۔ فرمایا نہیں، اگر شادی نہ کرنے سے رب مل جاتا تو اس بیل کو رب مل جاتا جنہیں خصی کر کے منڈی میں زیادہ قیمت پر بیچا جاتا ہے۔ حضور پھر رب کن کو مل جاتا ہے؟ فرمایا رب ملدا انہاں نوں باؤ، رب ان کو مل جاتا ہے، رب ملدا انہاں نوں باؤ جنہاں نیتاں چیاں کیتیاں دل کا رشتہ مصطفیٰ سے مضبوط۔ ہر کسی کو رب نہیں مل جاتا۔ قانون یتقون، اسٹل اس کی تقویٰ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر جگہ، اور پھر ایسا تقویٰ ہو کہ لوگوں کے سامنے نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں 25 سال مستقل جنگل میں رہا۔ کتنے سال؟ 25 سال۔ پھر وہاں سے جب واپس آئے تو بھی دین یہ درد ہے آپ کو واپس بتا دیا۔ اب جب یہاں پہنچے آپ تو وہ درد تھا کہ اس امت مسلمہ کی، اس وقت آپ کو پتہ ہے غوث اعظم کے دور میں سیاسی صورتحال کیا تھی؟ سارے بنو آل فاطمی کی حکومت، اور ایک بغداد میں، باقی علاقوں میں بنو آل فاطمی، اور بغداد میں عباسی جو گمراہ ہو چکے تھے، شراب و شباب کی محفلیں سجی تھی، اور پورا ماحول بدامنی، قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ حضور غوث اعظم جب تشریف لائے، سبحان اللہ بولے تو بولے، آپ نے یہ کرامت تو بہت سنی ہوگی کہ وقت کا بادشاہ آیا مستنجد باللہ، اور وہ 10 اشرفیاں لے کے آیا تھا۔ آگے بھی تو خطیب صاحب کو بولو، آگے بھی پڑھیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ 10 تھیلیاں لے کے آئے، نذرانہ کہ حضور یہ قبول کیجئے۔ آپ نے فرمایا لے جا۔ آج وڈیرہ لاکھ روپے لے کے آئے نا مسجد کو، سبحان اللہ بولو تو بولو، امام صاحب کو دے 4 جمعے تو پورے وڈیرے پر، پورے جماعت کو کہتے ہیں وڈیرہ نے یہ دیا ہے، سب اس کے لیے سبحان اللہ بولو، سارے پھر اسی کے چرچے ہوتے ہیں۔ یہ غوث اعظم ہے، وقت کا بادشاہ آ رہا ہے، کہہ رہا ہے حضور قبول کیجئے۔ فرمایا لے جا، ہمیں ان پیسوں کی لوڑ نہیں ہے، یہ ہے بے نیاز، وہ کیسا پیر ہے جس میں شرابی بھی آ جائے تو وہ چندہ دے کے جائے تو پیر کہتا ہے واجی واہ، سبحان اللہ۔ وڈیرہ آ جائے، دنیا کا کبابی سود خور آ جائے، پیر صاحب کا دروازہ کھلا ہے، وہ نذرانہ دے رہا ہے، خلیفے لے رہے ہیں، وہ غوث کا مرید ہو سکتا ہے جو بغیر تحقیق کے کسی سے پیسے لے؟ سبحان اللہ بولو، وہ غوث کا مرید ہو سکتا ہے؟ ہر کس و ناقص سے نذرانے لینے والا غوث کا مرید نہیں ہو سکتا، ویسے وہ پیر ہوگا لیکن غوث اعظم کا وہ مرید نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لے جا۔ انہوں نے پھر درخواست کی، جب اصرار کیا تو آپ نے ایک تھیلی اٹھائی، 2 روایتیں ہیں، ایک آپ نے مٹھی میں لی اور ایک یہ ہے کہ نہیں مٹھی میں نہیں، یہاں بغل میں دبایا، جب اس کو دبایا تو اس سے خون آیا، اتنا کثیر تعداد میں خون آیا، سارے لوگ پریشان ہو گئے، بادشاہ پریشان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا لے جا، لوگوں کا خون چوس کر تو میرے پاس نظرانے لائے۔ اگر سید ہونے کا خیال نہ ہوتا تو یہ 10 اشرفیوں سے اتنا خون نکالتا کہ تیرے محل تک خون کی ندی بن جاتی۔ اب یہاں تک تو آپ نے سنا ہے نا،
آگے میں سنا آگے ہوا کیا؟ صوفی کانفرنس کرنا بڑا آسان ہے، مودی بھی بیٹھا ہو، ٹرمپ بھی بیٹھا ہو، برطانیہ کا وزیر خارجہ بھی بیٹھا ہو، بڑا آسان ہے۔ آپ کے سندھ میں صوفی کانفرنس نہیں ہوئے؟ بہت 2010 میں تاریخ ہے میرے پاس، پورے پاکستان میں صوفی کانفرنس ہوئے، کوئٹہ میں بھی ہوا ہے، پنجاب میں بھی ہوا ہے، یہاں بھی ہوا ہے۔ آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، آپ کے علاقے میں بیٹھا ہوں، بات غلط ہو سر قلم خون معاف۔ یہ صوفی کانفرنس پتہ ہے کس نے کروایا؟ محترمہ مکرمہ فریال تالپور کے خرچے پر سارے صوفی کانفرنس ہوئے۔ ستائے خیر ہو ان صوفیوں کی، ہاں انہی کے خرچے پر ہوئے، ہاں ان صوفیوں کو بھی۔ وہ کیسے صوفی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ برطانیہ دے رہا تھا۔ صوفی کانفرنس کرو، صوفیوں کو ادھر ہی لگاؤ، مست رکھو انہیں، ذکر و فکر و صبح آئے گائی میں، مختصر کر دو انہیں مزاج خبر کائی میں۔ یہ ادھر ہی رہے، دبے رہے، خانقاہوں کی سینت بنے رہے، یہ باہر نہ نکلے، یہ نظام کو ہاتھ میں نہ لے۔ اسی لیے ان کو ادھر ہی خوش رکھو، مولوی صاحب کو مسجد کے حجرے تک رکھو، پیر صاحب کو خانقاہ کے سجادہ نشین بناؤ تاکہ یہ باہر نہ نکلے۔ غوث اعظم کیا ہوا؟ بادشاہ تھیلیاں لے کے واپس عطائب ہوا، توبہ کیا، اور توبہ کرنے کے بعد وہی بادشاہ غوث اعظم کے مرید بن گئے۔ تھیلیاں لے کے واپس آئے، 3 دن تک بادشاہ وقت سرگرداں ہے۔ ہم کہتے ہیں صوفی کانفرنس میں کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، کرو بے شک، لیکن کرو ایسے جیسے خواجہ معین الدین چشتی نے کیا۔ جب انہوں نے صوفی کانفرنس کیا تو 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھایا۔ تم بھی مودی کو کلمہ پڑھاؤ، ٹرمپ کو کلمہ پڑھاؤ، شرابی کو شراب سے توبہ کراؤ۔ ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کراؤ صوفی کانفرنس، اور اس کو بندے کا پتر تو بناؤ۔ 3 دن تک سرگرداں ہے، تیسرے دن واپس آئے دربار غوثیت میں۔ عرض کیا حضور ایک درخواست ہے، غوث اعظم کو آپ نے ایک ایسا پیر سمجھا ہوا ہے جو بس بیٹھا ہوا ہے ادھر اندر ہے، وہ پورا سلطنت چلانے والے تھے غوث اعظم، بادشاہ وقت آ کے عرض کرتا ہے حضور ایک درخواست ہے، ریکویسٹ ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا جتنے گورنر میں نے لگانے ہیں میں نے نہیں لگانے ہیں، ان کی لسٹ بنا کے دے، جس کو آپ گورنر کہو گے میں اسی کو لگاؤں۔ حضور غوث اعظم نے اپنے شاگرد کو کہا قلم لاؤ کاغذ لاؤ، فرمایا یہ قانون لکھو کہ گورنر اس کو بنانا ہے جس کی کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہے، یہ شرط رکھی گئی۔ فرمایا ایسا بندہ تو آپ ہی دے دے۔ غوث اعظم نے اپنے شاگردوں کو، اپنے خلیفوں کو، اپنے مریدوں کو اس سلطنت کے تمام علاقوں میں گورنر مقرر فرمایا، اور ان کے گورنری کے بعد پورا ملک کا نظام سٹل ہو گیا، اپنا امن و سلامتی اور قتل و غارت سارا ختم ہو گیا، امن و سلامتی کا پیکر بن گیا وہ، اور امن آتا ہے دین سے۔ یہ تمہاری بدماشیوں سے امن نہیں آئے گا۔ 77 سال ہو گئے، جس نظریے پہ میں نے کراچی میں بھی کہا تھا آج یہاں بھی کہوں گا، روٹی کپڑا مکان کے لیے بنا تھا بھائی، جو مہاجر آئے تھے وہاں سے، آج بھی آپ میرے ساتھ چلے کراچی، میں آپ کو مہاجر کیمپ دکھاؤں گا، اللہ کی قسم جو دیہاتوں میں ہم لوگ تو پینڈو ہے نا، کیوں مشتاق بھائی؟ ہم تو پنڈ کے رہنے والے ہیں بھائی، ہماری حویلی بڑی ہے، کھیل رہے بچے کود رہے، یقین کریں مہاجر کیمپ کی گلیوں سے گزرو گے نا آپ کا دم گھٹے گا، اتنے چھوٹے چھوٹے بالکل ہوا بھی کراسی نہیں، وہاں رہ رہے ان سے ذرا بیٹھ کے پوچھے نا
وہ اپنے گھر کے اس دہلیز پہ بیٹھے ہوتے ہیں بابے، ان کے پاس 2 منٹ بیٹھ کے ان سے حال وال کریں کہ بھائی آپ انڈیا سے آئے، وہاں 1 روٹی ملتی تھی، یہاں 2 ملیں گی، اس لیے آئے؟ وہ آپ کو بتائے گا کہ ہماری فصلیں تیار کھڑی تھی، ہندوستان میں فصلیں تیار کھڑی تھی، جب اسلام کے نام پہ بلاوا آیا تو ہم نے وہ تیار فصلیں چھوڑ دی اور پاکستان کا رخ کیا۔ اگر ان سے پوچھو کہ آپ کو وہاں جگہ نہیں تھی، گھر نہیں تھا، تو آپ یہاں آئے، بولا محلات چھوڑ کے آئے ہیں، کیمپوں میں زندگی بسر کی، روڈوں پہ خیمے لگا دیا۔ ہم مکانات کے لیے نہیں آئے، روٹی کے لیے نہیں آئے، کپڑوں کے لیے نہیں آئے، ہم اگر آئے ہیں تو مصطفیٰ کے نظام کے لیے آئے۔ ہمیں تو یہی نعرہ لگایا گیا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ کو پتہ ہے یہاں سے جب انگریز چلا گیا، توجہ ہے، میں تاریخ کا ایک طالب علم، میں تاریخی باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امت مسلمہ کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا۔ انگریز تو چلا گیا، ساتھ میں اپنے گماشتے چھوڑے ہوئے۔ اچھا سنیں، ایمان سے بتائیں، آپ مسجد بناتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد کی کمیٹی میں آپ کافر کو رکھو گے؟ بولتے نہیں ہیں، نواب شاول بہت کم بولتے ہیں، بولو، ہاں حق بولو، میں آگے نشانیوں میں بھی آ رہا ہوں۔ کافر کو رکھو گے؟ کمیٹی کا جنرل سیکرٹری کسی ہندو کو رکھو گے؟ نہیں۔ اب سنو، اتنا بڑا ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، آپ کا پہلا چیف آف آرمی اسٹاف انگریز ہے، عیسائی ہے، دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف انگریز ہے، عیسائی ہے، آپ کا وزیر قانون کون ہے بتاؤں؟ پہلا وزیر قانون، آپ مفتی گوگل سے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر مجھ پہ یقین نہ ہو۔ مفتی گوگل وہ مفتی ہے جو 24 گھنٹے سوتا بھی نہیں۔ پہلا آپ کے کابینہ، پاکستان کے کابینہ کا پہلا وزیر قانون جوگیندر ناتھ منڈل، ہندو ہے، بنا اسلامی ملک رہے ہو، وزیر قانون ہندو لا رہے، چیف آف آرمی اسٹاف عیسائی لا رہے، اور جو وزیر خارجہ تھا یہ چوکیدار تھے۔ میں کلیئرلی بات کر رہا ہوں، ان کو انگریز نے بٹھایا کہ اسمبلی کے اندر مولوی جا سکتا ہے، پیر جا سکتا ہے، مرید جا سکتا ہے، اسلام کو اجازت نہیں، اسلام کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر چلا جائے۔ یہ چوکیدار تھے دروازے پہ کھڑے، سب کو بھیجا، اسلام بیچارہ ادھر ڈھونڈ رہا ہے، ٹھکانہ ڈھونڈ رہا ہے، کوئی مجھے ٹھکانہ دے، کوئی مجھے سینے سے لگائے۔ جیسے محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بغداد سے میں باہر سے آ رہا تھا، برہنہ پا تھا، پاؤں میں چپل نہیں تھے، میں آ رہا تھا، ایک کمزور لاغر نہیں بیمار شخص سامنے دیکھا، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا، پھر اس نے کہا ادھر آ عبد القادر، ادھر آ، میں قریب گیا، ہم میرا ہاتھ پکڑ، جب میں نے اسے سلام کیا تو وہ جوان، وہ بوڑھا کمزور لاغر شخص بالکل تر و تازہ جوان ہو گیا۔ میں نے کہا میں مجھے گھبراہٹ آ چکی، کون ہو؟ کہنے لگا میں دین ہوں۔ میں کیا ہوں؟ دین ہوں، اور تیری وجہ سے میں زندہ ہوں گا۔ اور دین نظام کا نام ہے، نظام اگر ہوگا تو نیچے سارا ماحول صحیح ہوگا۔ اگر اوپر نظام نہیں ہے، آپ 1000 سال نماز پڑھیں، ہزار مسجدیں بنائیں، 10,000 مدرسے بنائیں، آپ اسکول کالج یونیورسٹیوں کے انبار لگا دیں، معاشرے میں صحیح نہیں ہوگا۔ اگر صحیح ہوگا تو نظام سے ہوگا۔ دین کو زندہ کیا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، سبحان اللہ۔ ان کو چوکیدار بٹھایا کہ اسلام کو اجازت نہیں ہے،
غوث اعظم نے نظام میں ہاتھ ڈالا. ہاں نبی علیہ السلام نے بھی نظام میں ہاتھ ڈالا. 13 سال مکے میں رہے. مدینے سے لوگ آتے تھے یا رسول اللہ تشریف لائیے, مدینہ تشریف لائیے. فرمایا نہیں جاؤ, جب حکم ہوگا آؤں گا. کبھی بھی نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا وہاں جا کے مرکز بناؤ, مسجد بناؤ, سبحان اللہ بولو, آستانہ بناؤ, پیر خانہ بناؤ, مدرسے بناؤ, اسکول بناؤ, کالج بناؤ, ایک اپنا سسٹم بناؤ, پھر میں آؤں گا, پھر ریاست کا اعلان کروں گا. ایسی کوئی روایت نہیں. جب ہجرت کا حکم ہوا, مصطفیٰ تشریف لائے. ڈاچی تک تو آپ کو خطیب نے بتایا ہے. ہاں ڈاچی آئے, ابو ایوب انصاری کے دروازے تک بات کر کے, نعرہ لگوا کے, سبحان اللہ بول کے, وہ داد لے کے وہ بیان ختم کرتا ہے. ذرا اس خطیب سے یہ بھی پوچھئے مصطفیٰ جب اندر گئے تو پہلا کلام کیا فرمایا؟ بتاؤں. اندر داخل ہوئے, پانی پینے سے پہلے آپ نے فرمایا ارکان کو بلاؤ. شورا کے ارکان آئے ہیں. آپ نے فرمایا میں ریاست مدینہ کا اعلان کر رہا ہوں. ریاست مدینہ کے اعلان سے پہلے مسجد کوئی نہیں, مدرسہ کوئی نہیں, آستانہ کوئی نہیں, کوئی مرکز کوئی نہیں. جب ریاست ہوئی ہے اس کے بعد اعلان فرمایا اب آؤ مسجد بناتے ہیں. ہمارا سارا زور مسجد پر ہے. تم 10,000 مسجد بنا. اوے برطانیہ کے وزیر خارجہ نے مانچسٹر میں اپنے ذاتی پیسوں سے عالی شان مسجد بنائی. پاکستان کی حکومت بھی چاہے تو ایسی مسجد نہیں بنا سکتی. کدھر ہو تم لوگ؟ 10,000 مسجدیں بناؤ. معاشرے میں صحیح نہیں ہونا, یہ لکھ لو. معاشرہ اس وقت صحیح ہوگا جب نظام ہوگا, جب مصطفیٰ کا نظام ہوگا, پھر دیکھنا معاشرہ کیسے صحیح ہوگا. تو غوث اعظم نے نظام میں ہاتھ ڈالا. مصطفیٰ کریم نے سب سے, قرآن کیا کہتا ہے؟ پڑھو قرآن. میں نے قرآن سے پوچھا کہ لوگ مسجدوں پر بڑا زور دیتے ہیں, مدرسوں میں بڑا زور دیتے ہیں, اسکول کالج یونیورسٹی میں بڑا زور دیتے ہیں, مرکز بنانے آستانہ بنانے پہ زور دیتے ہیں. قرآن تو بتا طریقہ کیا ہے, کہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلے مسجد بننی چاہیے یا کیا بننا چاہیے؟ تو قرآن نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا مسجد بعد میں ہے, دین کا حکم, نیکی کا حکم بعد میں ہے. برائی سے روکنا, سبحان اللہ بولو. زکات, جتنے امور ہیں سب بعد میں ہیں, سب سے پہلے جھنڈا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض, جب ہم مومنین کو زمین میں دین تخت پہ متمکن کر کے دیتے ہیں, بادشاہت دیتے ہیں, سلطنت دیتے ہیں, حکومت دیتے ہیں, پھر اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ ساری چیزیں بعد میں ہوتی ہیں, جھنڈا پہلے ہوتا ہے. اوپن چیلنج ہے, اوپن مائیکل آل. میری جگہ بھی دیکھی ہے, میرا مکان بھی دیکھا ہوگا. میں اوپن چیلنج کرتا ہوں, کوئی ایک ضعیف ترین روایت سنا ہے کہ صحابہ کرام نے جب بھی کوئی ملک فتح کرنے کا ارادہ کیا ہو, پہلے مسجد بنائی ہو, پھر جا کے جھنڈا لگایا ہو. ایسی کوئی روایت نہیں ہوگی. اور میں بے شمار روایت دکھا سکتا ہوں کہ صحابہ کرام نے ملک شام فتح کیا, پہلے مسجد بنائی, بعد میں مصر فتح کیا, پہلے مسجد بنائی, بعد میں ایران فتح کیا, پہلے مسجد بنائی, بعد میں جتنے فتوحات ہوئے ہیں وہ جھنڈا پہلے لگا ہے, مسجد بعد میں بنی. میں مسجد کا مخالف نہیں ہوں, میری اپنی 12 مسجدیں چل رہی ہیں. ہاں میں مسجد کا مخالف نہیں ہوں, مدرسے کا مخالف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں اپنے اصول بدلو. ساری صلاحیتیں مسجدوں پہ لگا دی ہے ہم نے. کیوں؟ وہاں سے آگر ہے. مسجد بناؤ, اس کا دروازہ مضبوط کرو.
ایسے نہیں کہ کوئی کتا چلا جائے گا، کوئی جانور چلا جائے گا، کوئی اور نہیں، دروازہ مضبوط اس لیے رکھو کہ اسلام باہر نہ نکل سکے۔ اسلام کا دم گھٹ رہا ہے، غریب الوطن ہو گیا ہے اسلام پردیسی ہو گیا ہے، مسجد سے نکل کر گلی تک نہیں جا سکتا، مسجد سے نکل کر بازار تک نہیں جا سکتا، مسجد سے نکل کر کوٹ کچہری تک نہیں جا سکتا۔ ہم نے زنجیر ڈال کر اسلام کو قیدی بنا دیا۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں زہر کی شیشی پر شہد کا لیبل لگا کے بیچنا شروع کر دوں۔ یہ درد دل ہے، یہ اسلام کی پردیسیت ہے، یہ اسلام کی قریب الوطنی ہے کہ جو اسلام حرم سے نکلا تھا وہ بڑی شان سے نکلا تھا، جس نے رومن ایمپائر، پیرسین ایمپائر، بڑی بڑی طاقتوں کو انڈیل کے رکھ دیا۔ میں آپ سے سوالیہ نشان بن کے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا اسلام مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس صحابی کو ہم آنکھ ملانے کے قابل ہیں جنہوں نے گھوڑا اٹھایا، جھنڈا اٹھایا، گھوڑا دوڑاتے 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 آخری سطح زمین پہ پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترا اور اتر کے سجدے میں جا کے عرض کیا بار الہ، میں اس سے آگے جھنڈا لگانا تھا، تیری زمین جو ختم ہوئی۔ آج اسلام کا درد کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام بیچارہ مقید ہو گیا۔ یہ جمعہ 8 دن ہے، ہمیں تاریخ مت پڑھاؤ، یہ 1919 کے بعد سے لے کے ہے یہ ساری کہانی، 104 سال ہو گیا، 5 سال 105 سال یورپ کے غلام بن گئے۔ اس سے پیچھے جاؤ، پوری تاریخ تابناک ہے آپ کی، جہاں آپ کے گھوڑے جاتے تھے، کفر کے ایوانوں میں زلزلہ ہوتا تھا، شورا کے ارکان تھے 8-10، جب وہ قومی اسمبلی مسجد نبوی میں بیٹھ کر اجلاس کرتے تھے تو رومن ایمپائر اور پیرسین ایمپائر، 2 سپر پاور طاقتیں، روم اور ایران، ان کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہوتا تھا۔ آج وہ اجلاس کرتے ہیں تو آپ کی ٹانگیں یہاں کانپنے شروع ہو جاتے۔ وہ معزز تھے زمانے میں، وہ کیا ہے، وہ تو تھے آقا تمہارے، وہ تو تھے آقا تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہاں کوئی آئے گا، کوئی دعا سے نہیں آئے گا۔ ہاں مسلمان قوم کی بچیاں، بچوں کی لاشیں جو ہے وہ انبار لگے ہوئے ہیں اور ہم انتظار، یا اللہ مسجد میں دعا بھی نہیں کرتے۔ ہاں یقین کریں، ہمارے شہید ہوئے نا یہ فیض آباد میں یا وزیر آباد میں، بہت ساری مسجدوں کے امام کہتے تھے نا دعا نہیں کرنا، پرچہ ہوتا ہے۔ میں کہا یار تو شہید جو باہر نکلا ہے اس کے لیے تو دعا نہیں کر سکتا، فلسطین کے بچوں کے لیے دعا نہیں کر سکتے، لٹ رہا ہے، کیا دعا ہوتی ہے؟ یا اللہ صلاح الدین بھیج دے، نہیں بھیج۔ ہاں اس قوم میں صلاح الدین کیسے آئے گا جس کو اسلام کا درد بھی نہیں ہے، جو اسلام چلاتا۔ آپ کو پتا ہے میلاد کا مقصد کیا ہے؟ میلاد کا مقصد ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، مصطفیٰ اس لیے آئے کہ اسلام کسی کا غلام نہ ہو، اسلام امام ہو، سارے نظام جتنے بھی ہیں وہ سارے غلام ہو، اسلام سب سے اوپر ہو۔ سوشلزم، کمیونزم، کلونیلزم، ڈیموکریسی جتنے بھی ہیں سب نیچے ہیں، مصطفیٰ کا نظام سب سے اوپر ہے۔ آج ہم نے کتنے سال ہو گئے دیکھیں، 10 سال نبی علیہ السلام نے حکومت کی نہیں کی۔ آج ہمارا بابا کہتا ہے مسجد میں اگر کوئی سیاست کی بات کرو، وہ بابا جس کو یہ نہیں پتا گرمی میں استنجا کیسے کرتے ہیں، سردی میں کیسے کرتے ہیں، واللہ خدا کی قسم کہتا ہے اس کو پتہ نہیں، وہ بابا اس کو کہتا ہے ارے مسجد میں سیاست تو کرے ملا، او بھائی مسجد میں سیاست فرض ہے، کسی کو بہت تکلیف ہے نا میدان لگا، ہاں مسجد میں سیاست فرض ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ جو علماء ہیں، ہم تو خادم علماء کے نا، جو علماء ہیں امیر المجاہدین جیسے، یہ کون ہے؟ العلماء
بولے یہ تو مشہور حدیث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبیوں کے وارث ہیں، اور سارے نبی سیاسی ہیں نہیں ہیں؟ کمال ہو گئے جناب، زرداری کا بیٹا تو سیاست کرے کیونکہ سیاسی کا بیٹا ہے، نواز شریف کی بیٹی بھی سیاست کرے، ستائیں خیر ہو من جناب۔ تو مصطفیٰ کے جو وارث ہیں، مصطفیٰ نے سیاست کی نہیں کی؟ تمام نبیوں نے سیاست کی۔ اور یہ جملہ کس نے کہا تھا بتاؤں ذرا، کہ مسجد میں سیاست، مسجد الگ ہے سیاست الگ ہے، بتاؤں؟ ناراض تو نہیں ہوگے؟ اگر ناراض ہو بھی جاؤ گے نا، میرے گھر کا دانا گندم آپ کے گھر سے نہیں آتا ہے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ اگر ناراض ہو جاتا ہے 100 بار ہو جائے، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار تو کر جائے گا، ٹپکے گا جو لہو میرا۔ بتاؤں یہ جملہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا کہ مسجد الگ ہے اور سیاست الگ ہے؟ بتاؤ آخر والوں، یہ تاریخ اٹھائیں، سب سے پہلے یہ جملہ کہنے والے کا نام ہے یزید پلیت۔ لجپال حسین کو کہا تھا کہ حسین آپ مسجد میں رہیں، آستانے میں رہیں، سبحان اللہ بولو، آستانہ تھا نا بہت بڑا، آستانہ نبویہ، ایسا آستانہ کہ ہمارے مرشد کا جو آستانہ ہے نا، ان کی جو مسجد ہے اس میں نماز پڑھو تو 500 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے؟ 500 نماز کا۔ اور آستانہ نبویہ کی مسجد میں پڑھو تو 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ کتنا بڑا آستانہ ہے۔ اور فرمایا کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں پلیت کہ میں مسجد میں رہوں؟ کہا نہیں، آپ مطلب مذہبی معاملات آپ دیکھیں، میں آپ کو مذہبی امور کا منسٹر بناتا ہوں، حاجیوں کی نگہبانی کرے، فنڈ بھی دوں گا، سالانہ فنڈ جو ہوتا ہے گورنمنٹ کا وہ بھی آپ کو دوں گا، مزے سے رہیں گے، مسجد میں رہیں، دینی کام مجھے چھوڑے، میں یہاں سیاست کروں۔ سبحان اللہ بولو۔ لجپال حسین نے جو جواب دیا وہ دوں یا محرم کے خطیب سے پوچھو گے؟ خطیبیں تو بڑے منگواتے، ابھی محرم گیا ہے 2 مہینے پہلے، بڑے سنے ہوں گے آپ نے، بس ان سے سنا، کچھ آنسو بھی نکلے، کچھ پیسے بھی نکلے، سبحان اللہ بولو۔ اس کے بعد لنگر حسین کھایا، بھول گئے کہ بھی فکر حسین کیا ہے، پیغام حسین کیا ہے۔ لجپال حسین نے فرمایا یزید پلیت، تو یہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں رہوں تو وہاں بدماشی کرے؟ سن، میرے نانا جان نے 10 سال حکومت کیا، توجہ ہے، صدیق اکبر نے 2.5 سال، فاروق اعظم نے 10 سال، عثمان غنی نے 12.5 سال، میرے بابا علی نے 5.5 سال، میرے بھائی حسن نے 6 ماہ، تیرے والد امیر معاویہ نے بھی حکومت کی ہے، اور یہ سب نے حکومت بھی کی ہے اور مسجد کے امام بھی رہے۔ سبحان اللہ بہت کم ہے۔ اور جب تک ملک کا حکمران مسجد کا امام تھا، مسجد کا امام تھا، دریائے نیل کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا نہیں سوتا۔ جب سے آپ نے دین کو الگ، سیاست کو الگ کی ہے، تو یہ چنگیزی جو تو نے پیدا کیا، اس سے فساد آ گیا۔ مسجد کا امام صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس کا عہدہ پتہ ہے کیا تھا؟ سبحان اللہ بولو تو بولو، ایسے جو تھا، ایسے جو سمجھتے ہو، تھانے دار، اور اس کی ڈیوٹی تھی پورے محلے کو، پورے محلے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو وضو سے لے کے طلاق تک سارے مسائل سکھاؤ۔ ایسے جو کی ڈیوٹی تھی، یہ مسائل شریعت سکھانا، اس کے لیے جماعت نہیں تھی، سبحان اللہ بولو، باقاعدہ جماعت فکس نہیں تھی، ہاں کبھی 4-5 کو بھیج دیا سرکار نے جائیے، لیکن باقاعدہ جماعت فکس نہیں تھی۔ ایسے جو تھا مسجد کا امام، پورے علاقے کی ذمہ داری ان کی تھی، اور جو خطیب تھا وہ پتہ ہے کون تھا؟ سبحان اللہ بولو تو بولو، جو مسجد کا خطیب تھا نا جمعے کا، وہ علاقے کا کرنل ہوا کرتا تھا، ہاں
ان کا کام کیا تھا؟ وہاں سے آرڈر آتا خطیب کو کہ مجاہدین چاہیے، آج قادسیہ جانا ہے، آج دمشق جانا ہے، لشکر کشی کرنی ہے، آج شام جانا ہے، ایران جانا ہے، فلانا علاقہ جانا ہے، تو آپ کرنل ہیں، آپ مسجد میں جمعہ پڑھائیں گے، مجاہدین تیار کریں۔ مسجدیں آرمی کیمپ تھی، چھاونیاں تھی، فوجی چھاونیاں۔ کدھر ہو آپ؟ نبی علیہ السلام کے دور میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کے دور میں قومی اسمبلی تھی مسجد نبوی، سپریم کورٹ تھی مسجد نبوی، سفارت خانہ تھی۔ آج بھی آپ جائیں، اللہ کرے اس محفل پاک کی برکت سے سب کو حج کی نصیب سعادت نصیب ہو، آج بھی آپ جائیں تو وہاں استن الوفود ایک ستون ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے وفد آتے تھے، مصطفیٰ ان سے بیرونی جو ممالک کے مسائل تھے ان کو ڈیل فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مسجد سے نکال کے اسمبلی کے حوالے کر دیا، آج قوم کا حال آپ کے سامنے۔ وہ بتا رہے تھے کہ بچہ جو ہے نا وہ 10 سالہ بچہ گٹر میں گیا ہے، کوئی رسپانس نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو اپنی موت سے گیا ہے، وہ بچی جس کو کالج میں کوئی بتائے نا صاحب کردار، ہاں کوئی ادارہ ہمیں بھی تو قائل کرے نا اس بچی کا قصور کیا تھا۔ کوئی نہیں، جب تک اوپر نہیں آئے گا نظام ایسے ہی رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ 104 سال یہ سسٹم چل رہا ہے۔ اس سے پیچھے گنواؤں اسلامی حکومت ہے، کچھ ایک خرابیاں ہیں، بادشاہوں میں آئے ہیں، سلطانوں میں، لیکن سسٹم وہی تھا۔ یزید کے دور میں بھی قاضی فیصلے کرتے تھے، یہ آن دا ریکارڈ ہے، شیعوں کے کتب سے بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ فیصلے کون کرتے تھے؟ قاضی۔ یزید کی چند باتیں تھیں جو لجپال حسین نے تلوار اٹھائی ہے، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یزید کے دور میں یورپی نظام تھا، برٹش لا۔ آج ہمارے یہاں وکیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کل اگر نہیں بیٹھے نا، کل کورٹ جا کے ان سے پوچھے کہ جو آپ ڈیبیٹ کرتے ہو، کیس لڑتے ہو، کس بیس پہ لڑتے ہو؟ وہ کہے گا برٹش لا۔ کیا ہے؟ قانون سارا 144، پاکستان میں وہی قانون، بنگلہ دیش میں 144 وہی قانون، انڈیا میں 144 وہی قانون، برطانیہ میں 144 وہی، یہاں 302 قتل، بنگلہ دیش میں 302 قتل، ہندوستان میں 302 قتل، برطانیہ میں 302 قتل۔ کون سی آزادی ہے؟ تم آزاد ہو، اسلام نہیں آزاد۔ اسلام تو ابھی تک قید میں ہے اور اس کی جنگ لبیک لڑ رہی ہے۔ ہماری جنگ کسی شخص سے نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ ہمارے بابا جی فرما گئے ہم نے کسی کو اٹھانا نہیں، کسی کو گرانا نہیں ہے، ہم نے دین تخت پہ لانا۔ ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ جس اسلام کے ساتھ یہ جو ہم نے سلوک کیا ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ بازار میں بھی اسلام آئے اور اپنا حکم نافذ کرے، کوٹ کچہری میں اسلام آئے اور بادشاہوں کی طرح اپنا نظام نافذ کرے۔ قانون یتقون، ہاں اسٹل ایسا نہیں ایک دن کیا دوسرے دن چھوڑ دیا تیسرے، نہیں، مستقل استمرار کے ساتھ۔ یہ جب تقویٰ کرتے ہیں استمرار کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ سبق پڑھا پھر بھول گیا، پھر دوبارہ جیسی گوگل سے دیکھا تو سبق یاد آ گیا، ایسا نہیں۔ اسٹل ہو، قانون یتقون، متقی ہو۔ اب دور آنے والا ہے، سناؤں حدیث؟ میں نے مشتاق میں نے بابا جی علیہ رحمت سے ایک مرتبہ عرض کیا تھا، استاد جی آپ جو بیان میں یہ اتنے پر اعتماد ہو کے آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ دین نے تخت آنا ہے، پاکستان میں آ کے رہے گا، پاکستان میں۔ میں نے کہا استاد جی ایسا نظام لگ نہیں رہا کہ دین تخت پہ آ جائے، کیونکہ معاشرہ تو بالکل دین بیزار ہے۔ تو استاد صاحب فرمانے لگے کہ دین تخت پہ آئے گا، مجھے یقین ہے کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔
اللہ نے بھی وعدہ فرمایا اور مصطفیٰ کا بھی وعدہ ہے. اللہ نے 3 وعدے فرمائے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. فرمایا جو مومن ہیں، جو نیک عمل والے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں انہیں خلافت ضرور دوں گا. فرمایا خلافت مل گئی. اب دوسرا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، دین کو تخت پہ لا کے چھوڑوں گا. یہ اس آیت کا ترجمہ بابا جی رہا ہے. فرمایا میں اس دین کو متمکن کروں گا جو دین ان کا پسندیدہ ہے. فرمایا یہ قرآن کا وعدہ ہے. اور وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، امن کو، اس خوف کو امن میں بدل دوں. یہ 3 وعدہ رب کا ہے اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا. سبحان اللہ بولو. ہم کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ ہم یہ دروازے پہ جا کر نا، یہ 104 سال سے نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے. کس کی؟ نماز کی. معاشرات کے سامنے ہم جا کے نظام کی تبلیغ کرتے ہیں. کیوں؟ ہماری ایک خواہش ہے، وہ آپ سے شیئر کریں. ہماری خواہش ہے جیسے سلیمان پاشا نے ایک خواہش کیا تھا سلطنت عثمانیہ میں، ارادہ کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں انطاکیہ سے لے کے اناطولیہ تک اسلام کی حکومت ہو. پھر اس نے نہیں دیکھا. پھر بیٹا آیا ارطغرل، 90 سال جہاد کیا، اس نے بھی نہیں دیکھا. پھر پوتا آیا، اس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی. تو جب ان سے کہا جاتا تھا عثمان تم نے سلطنت کی بنیاد رکھی ہے، بولا رکھی ضرور میں نے ہے لیکن کوشش میرے دادا کی. واللہ خدا کی قسم ہم جو آج دن رات لگے ہوئے ہیں نا، ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ دین نے تو آنا ہے. یہ لکھ لو، دین نے آنا ہے. لیکن جب وہ دین آ جائے نا تو ہمارے بچے ہوں یا ہمارے پوتے ہوں، ان کے دور میں جب دین تخت پہ چمک رہا ہو تو ان سے کہا جائے کہ دین تخت پہ ہے. بولا دین تخت پہ تو ہے لیکن ہمارے دادا حضور نے بھی نواب شاہ میں بات کی تھی. ہم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ اس نظام میں ہمارا حصہ ہو کہ شلا ہماری مغفرت ہو جائے، بس. اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. نہ ہمیں سیٹ چاہیے نہ کچھ اور چاہیے. اور دین تخت پہ ابھی آنے والا ہے. ہاں میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں، سناؤں؟ سرکار نے فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان 5 دور حکومت آئیں گے. کتنے؟ 5 دور حکومت. پہلا نبوت، میری حکومت. جب تک رب چاہے گا وہ حکومت چلے گی. میرے بعد کسی نے نبی نہیں بننا، لہذا یہ دور حکومت ختم ہو جائے گی. ایک ہو گیا. دوسرا خلافت علی منہاج النبوت. پھر خلافت آئے گی، جب تک رب چاہے گا وہ حکومت رہے گی، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا. 2 ختم ہو گئے. تیسرا تکون ملکن عادن، کاٹ کھانے والی حکومت آئے گی، ملوکیت. تخت کے لیے بھائی بھائی کو مارے گا. فرمایا یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ ختم ہو گیا ملوکیت. چوتھا دور آئے گا ملکن جبرین، مجبوری والی حکومت. کسی سے آپ کہہ دو کہ لبے سائیں ماں چھا کہا ماں تو دل تو چاہے تو پر چاچو نہ تو مجھے دل چاہے تو باپو ہن میں آنا ہے چھا کر مجبور آئے. یہ مجبوری والی حکومت چل رہی ہے. کوئی باپ سے مجبور، کوئی چاچا سے مجبور، کوئی برادری سے مجبور، کوئی پارٹی سے مجبور، کوئی روڈ سے مجبور، کوئی نالی سے مجبور. ایسا ہی ہے، مجبوری چل رہی ہے. مصطفیٰ کا فرمان ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. آخری دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوت. آخری اس کے بعد جو دور ہے وہ دین تخت پہ آنا ہے. یہ لجپال مصطفیٰ کا فرمان ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کے زبان فیض عام سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے گی. اسی لیے خدا را
یہ جو ڈیموکریسی ہے، یہ جو جمہوریت ہے، یہ جو جبریت ہے، یہ جو مجبوری والی حکومت ہے، اس کے دن ہیں تھوڑے۔ اب آنے والا دور ہے دین کا۔ کوئی ایسا کام کر جاؤ، اگر ابھی دین تخت پہ آ جائے تو تمہارے پوتے یہ نہ کہیں کہ ہمارا دادا اس نظام کا خلاف تھا، بلکہ یہ کہیں کہ اس نظام میں تو ہمارے دادا کی بھی محنت شامل ہے۔ یہ آخری دور ہے، اس کے بعد اب کچھ بھی نہیں۔ ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، فرمایا آخری جو حکومت ہوگی وہ دین تک جائے گا۔ اب اس کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ نظام ہے، نظام ہے، نظام ہے۔ غوث اعظم کی زندگی آپ نے صرف 11ویں شریف کے حوالے سے پڑھی ہے۔ غوث اعظم کی صرف ہم نے کرامتیں سنی ہے۔ غوث اعظم کی زندگی مجاہدانہ زندگی تھی۔ یہ سلجوقوں کی جو حکومت یہ غوث اعظم کے صدقے میں ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ یہ غوث اعظم کے صدقے میں ہے۔ بیت المقدس آزاد ہونا صلاح الدین ایوبی یہ غوث اعظم کا صدقہ ہے۔ نور الدین زنگی کون ہے؟ غوث اعظم کے مرید ہیں۔ اور خواجہ کو جو غوث اعظم نے بلایا تھا، یہ بھی تاریخ ہے، بلایا تھا، یہاں جب پہنچے ہیں ہندوستان، شہاب الدین غوری کو بلایا خواجہ نے کہ غوث اعظم کا فرمان سنا رہا ہوں کہ غوری اٹھا جھنڈا اور ہندوستان پر اسلام کا جھنڈا۔ یہ جو مغل سلطنت یہ سارے عثمانیہ یہ سارے غوث اعظم کا فیضان ہے۔ کبھی غوث اعظم کو اس نگاہ سے بھی پڑھے نا، آپ کو لگ پتا جائے کہ غوث اعظم نے دوسرے شعبوں میں بھی کام کیا ہے تو نظام کے لیے بھی کام کیا ہے۔ اب میں آخری 5 سوال جو کرتا ہوں کروں، اجازت ہے؟ یہ بزرگوں سے کرتا ہوں۔ جوانوں، میں یہ جو بزرگ سفید ریش ہے یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ ان بزرگوں سے پنجتن پاک کے نام سے 5 سوال کروں، اجازت ہے؟ بزرگوں اجازت ہے؟ اب جب میں سوال کروں آپ جب جواب دو نا تو پھر ہاتھ کھڑا کر کے تاکہ یہ نوجوان دیکھیں، اور نوجوانوں کو بھی میں سبق دے رہا ہوں کہ یہ 5 سوال آپ اپنے محلے کے بوڑھوں سے بھی کرنا، بزرگوں سے جو عمر رسیدہ ہیں ان سے بھی یہ 5 سوال کرنا، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ نظام کی برکتیں کتنی ہیں۔ بزرگوں پہلا سوال آ رہا ہے، تیار ہو؟ تیار ہو؟ آسان سوال ہے، کوئی اتنا ایگزام مشکل نہیں ہے، آپ کو نقل کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ بولو آپ۔ بزرگوں آپ بتائیں، آپ کے دور میں مسجدیں زیادہ تھیں یا اب زیادہ ہے؟ اب بہت زیادہ ہے۔ 64 سال، کیا بات! پاکستان سے میرے خیال 10-12 سال پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ بولو۔ مسجدیں اب زیادہ ہیں، پہلے کم تھا۔ ہو گیا پہلا سوال۔ دوسرا سوال آ رہا ہے، بزرگوں آپ کے دور میں مدرسے زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں؟ اب زیادہ ہیں۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، بچے دیکھیں ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال آ رہا ہے، بزرگوں اگر یہ جواب آپ دیں گے، آپ کے دور میں پیر خانے، خلیفے، پیر آستانے زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں؟ اب زیادہ۔ ہو گئے 3 سوال۔ چوتھا سوال آ رہا ہے، چوتھا سوال آپ سے، کیمرے کے اس طرف۔ سبحان اللہ، آپ بتائیں آپ کے دور میں اسکول، کالج، یونیورسٹی زیادہ تھے یا اب زیادہ ہے؟ اب زیادہ ہے۔ اب زیادہ ہے۔ او بچے ہو، گواہی لے لی۔ اب میں ذرا یہاں فل سٹاپ لگا کے تھوڑا سا تبصرہ کروں، پھر 5واں سوال پنجتن پاک کے نام سے کروں۔ اجازت ہے؟ تھکے بیٹھے پکے بیٹھے؟ مسجدیں پہلے کم اب زیادہ، اب مسجدیں زیادہ، مدرسے زیادہ، آستانے زیادہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی زیادہ۔ ایسا ہو گیا؟ پتہ چلا یہ دور تعلیم یافتہ دور ہے۔ ایسا ہی ایکسیپٹیبل ہے؟ مانتے ہو؟ یہ پڑھا لکھا دور ہے
کیونکہ مسئلے بھی زیادہ ہے، مدرسے بھی زیادہ ہے، روحانی مراکز بھی زیادہ ہے، اسکول کالج یونیورسٹی بھی زیادہ ہے، یعنی تعلیم کے ذرائع زیادہ ہوں تو وہ پڑھا لکھا زمانہ ہے. ایسا ہی ایکسپٹ کر لیا آپ لوگوں نے بچے؟ یہ پڑھا لکھا زمانہ ہے، ایجوکیٹڈ دور ہے. 5واں سوال کروں؟ بس میں اتنا بتانا صرف آپ کو، یہ منوانا تھا کہ یہ پڑھا لکھا زمانہ ہے، یہ پڑھا لکھا دور چل رہا ہے، تعلیم یافتہ دور. اب 5واں سوال کروں؟ بابا جی آپ بتائیں، آپ کے دور میں حیا، غیرت، ایمان زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ میرا جواب آ گیا، میں پوچھنے لگا ہوا ہوں. ہو گیا؟ پہلے زیادہ تھا، حیا بھی زیادہ تھی، غیرت بھی زیادہ تھی، مٹھی مائی تھی، سندھی میں لفظ بولوں تاکہ آپ کو میٹھے لگے، رشتہ داری پہلے زیادہ تھی، ہمدردی، سبحان اللہ. معاشرہ اتنا پاکیزہ تھا. میں جب تاریخ پڑھ رہا تھا لاڈ میکالے کی، لاڈ مکالا جس نے اسکول کا نظام دیا، وہ اس نے لکھا جب یہ یہاں سے ہو کے ایشیا سے ادھر چلا گیا اجلاس میں، اس سے کہا گیا کہ بتاؤ بے شعور قوم کی حالت کیا ہے، ہمیں کہا ایشیا والوں. تو لارڈ میکالے نے ہمارا دفاع کرتے ہوئے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ بولا آپ ان کو بے شعور کہتے ہو، وہ تو اتنے باشعور ہیں، اتنے باشعور ہیں، اگر ہندو کی عزت پر مسلمان حملہ کرے تو مسلمان اپنے بھائی کو مارتے ہیں، اگر مسلمان کی عزت پر ہندو حملہ کرے تو ہندو اپنے بھائی کو مارتے ہیں. اتنے غیرت والے ہیں، تو ان کو بے شعور کہتا ہے؟ تمہارے ہاں تو ماں بیٹی بہو اس کی تمیز ہی نہیں ہے، تم بے شعور ہو، وہ باشعور ہے. اتنا معاشرہ عروج پہ کیوں؟ ان کا دور اعلیٰ کیوں تھا؟ ہمارا دور، یہ معاشرہ امت مسلمہ کا اتنے گہرے کھڈے میں ہے، آگے کوئی کھڈا نہیں جہاں امت مسلمہ دفن ہو جائے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اتنے تنزلی کا شکار ہے امت مسلمہ اس وقت. کیوں؟ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ تعلیم کے ذرائع بھی بہت، نمازیں بہت، روزے بہت، حج بہت، زکوٰۃ بہت، سارا کچھ بہت ہے. پہلے نہیں تھا، اب ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ نماز نہیں ہے. کیا اب نماز زیادہ ہے تو یہ تو صحیح ہونا چاہیے. یہ زیادہ نماز پڑھتے تھے اس لیے معاشرہ اچھا تھا؟ نہیں. آپ بابوں سے پوچھو گے نا، ان کو صحیح طریقے سے علم نہیں آتا تھا، لیکن سبحان اللہ کھڑے ہوتے تھے سکون سے. سبحان اللہ بولو. یا کہو گے جی علم، عالم بھی نہیں تھے. کوئی ایک ہزاروں میں ایک مولانا صاحب آتا تھا، مولوی نہیں ہوتے تھے، علماء نہیں تھے. ہمارے بزرگ بات کرتے ہیں کہ جنازے کے لیے بھی مولانا نہیں ملتا تھا. پھر ہم امانتاً دفن کرتے تھے، کھجور کی چھڑی رکھتے تھے، جو وہاں سے علم والا گزرتا وہ دیکھتا کھجور کی چھڑی خشک نہیں ہوئی ہے تو وہ قبر پہ جنازہ پڑھتے تھے. اتنا فقدان تھا. ایک ہمارا علاقہ ہے زیدی، وہاں کے ایک بزرگ ہے، انہوں نے شیخ ہے، انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ علم کی اتنی کمی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کو جو نا وہ سکرات کا وقت تھا، تو وہ اس کو یاسین کرنے کے لیے، یاسین پڑھنے کے لیے کوئی تھا نہیں. اچانک ایک مولانا صاحب آ گئے گدھے پہ، تو وہ سواری گدھے ہوتے تھے، خچر ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے. وہ اس پہ آئے، ہم بڑے خوش ہو گئے کہ بھئی جب مولانا صاحب آئے اب یاسین کریں گے. ان کو بلایا، وضو کیا، صاف کیا، آگے بیٹھے، قرآن ان کے ہاتھ میں پکڑایا. اب وہ قرآن ڈھونڈ رہے، اس کو یاسین شریف نہیں مل رہا. سبحان اللہ بول رہا ہوں. پسینے سے پسینے آ رہے ہیں، ڈھونڈ کے تھک گیا. گھر والوں کو کہا کہ اس قرآن میں یاسین نہیں ہے، جاؤ میرے گھر میں جو قرآن رکھا ہے اس میں ہے یاسین، وہ لے کے آؤ. کیونکہ اپنے گھر میں جو قرآن تھا اس میں اس نے نشانی کیا ہوا تھا. سبحان اللہ بولو. اتنا فقدان تھا. تو علم بھی کوئی نہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا معاشرہ. حاجی بھی علم میں نہیں ہوتے تھے. حاجی بھی وہ کلا کوئی 100 کے بعد 1000 کے بعد ایک حاجی ہوتا ہے. آج تو پتھر پھینکو جس گھر میں یا حاجی کے سر پہ ہے یا عمرہ کرنے والے کے. سبحان اللہ. اور روزے بھی اتنے نہیں رکھتے تھے. گرمی جو موسم سیاہ ہی ہوگی، چھائے کیا کہتے ہیں اس کو، جب گرمی سخت ہوتی ہے ساری
جون جولائی ہے بابا، چلے جائیے نہ ہے ایسا طاقت میں نہ ہے. آج تو بچے رکھ رہے ہیں نا، سبحان اللہ. آج روزہ رکھنے والے زیادہ، نمازی زیادہ، حاجی زیادہ، پھر بھی معاشرہ اتنا نیچے. یہ نماز بھی اتنے کم، علم بھی نہیں، مسجد بھی نہیں، اسکول بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، پھر معاشرہ اوپر کیوں؟ وجہ صرف ایک ہے. بتاؤں کہ ان کا معاشرہ باشعور قوم، حیا غیرت ایمان کے لحاظ سے عروج پہ کیوں تھا، اور ہم اتنے سارے علم کے ذرائع کے باوجود، روحانی مراکز کے باوجود، مساجد و مدارس آستانے کے باوجود، اسکول کالج یونیورسٹی کے تعلیم کے ذرائع کے باوجود ہمارا معاشرہ اتنے نیچے کیوں ہے؟ وجہ صرف ایک ہے. جو ان کا زمانہ تھا یہ اسلامی سلطنت کے دور کے قریب تھے. وہ جو برکتیں تھی نماز کی نہیں، روزوں کی نہیں، اسکول کالج کی نہیں، وہ برکتیں تھی تو اسلامی نظام کی تھی. اسی لیے ہم چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ وہی حیا غیرت والا ہو جائے، تو اس کے لیے آج سے آپ نے تیاری کرنی ہے، دین کو تخت پہ لانا ہے. ہاں، یہ مجبوری والی دور حکومت ختم ہونے والی ہے. سب قبر کے کنارے سے واپس آئیں گے. وہاں آنا آمنہ کے لال. انہوں نے اگر ہمارے گریبان میں پکڑا کہ تو چاچا سے مجبور تھا، تو وڈیرے سے مجبور تھا، تو فلانے سے مجبور تھا، پارٹی سے، کیا جواب ہوگا؟ وہ جواب تیار کرتے تھے. 77 سال ہو گئے. آپ جتنے بیٹھے ہو نا، یقین کریں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے آپ لوگ ایم پی ایم این اے کو جو کہتے ہو میں یہاں بول نہیں سکتا ہوں. سبحان اللہ بولو. جو زبان آتی ہے تو بابا کم مزہ ہی نہ الیکشن ہوئے ہزار دعویٰ کیا ایک اللہ سے ہو کر ککھ بھی کون کرو. جو آپ الفاظ بولتے ہو میں نہیں بول رہا ہوں. سبحان اللہ بولو. 5 سال تک گالیاں دے کر ان کے خلاف کر 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 جب آتا ہے الیکشن کا پھر جھنڈا اٹھا دے جیے جلانا لاکھ جلانا. ہاں حقیقت ہے. یا تو 5 سال گالی نہیں دو، یہی ہے نا، یا 5 سال بولو نہیں، جب بولا ہے تو رک دو، یا گالی دے رہے ہو پھر اس وقت جب جھنڈا نہیں اٹھاؤ. پھر جب کسی سے پوچھا بھائی تو 5 سال تم اس کے خلاف تھے، اب جھنڈا اٹھائے گا، بولا میرے موٹر سائیکل میں اس پمپ سے پرچی ملی ہے 2000 کا پیٹرول ڈالا. 2000 ہماری قیمت اپنے مصطفیٰ کے دین کے لیے، دین کی آزادی کے لیے، نظام کے لیے. یہ دنیا سب یہی رہ جائے گا. ایک بندہ جا رہا تھا 2D میں، اکثر مثال دیا کرتا ہوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. 2D میں جا رہا ہے، ایک بندے نے ہاتھ دیا، بولا مجھے لفٹ چاہیے، مجھے آگے تک پہنچاؤ. اس نے کہا ہو آر یو، کون ہے آپ؟ کہنے لگا میں بینک بیلنس. خوش ہو گیا، موسٹ ویلکم، پہلی سیٹ پہ بٹھایا. پھر آگے گئے، ایک اور نے ہاتھ دیا، بولا مجھے اٹھاؤ. بولا آپ کون؟ کہنے لگا میں پراپرٹی ڈیلر ہوں. یار بینک بیلنس پیسہ ہے، پراپرٹی تو چاہیے، آپ ضرورت کے ہیں. بیٹھے اس کو بٹھایا. آگے گئے کون؟ بولا بلڈر ہوں. بولا جب بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، بلڈنگ تو چاہیے، آپ بھی میری ضرورت کے ہیں. بٹھایا اس کو. آگے گئے کون؟ بولا میں ٹرانسپورٹر ہوں. بولا جب بلڈنگ بنی ہے تو گاڑی چاہیے، اس کو بھی بٹھایا. سیٹیں فل ہو گئی، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری. سیٹیں فل ہو گئی. آگے گئے، ایک کمزور لاغر بیمار شخص لکڑی کے سہارے کھڑا ہے. اس نے بھی ہاتھ دیا، بریک مار کے پوچھا، بولا مجھے بھی بریک چاہیے. بولا کون ہو؟ کہنے لگا میں دین ہوں. کوئی مجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی میرے لیے اپنی برادری نہیں چھوڑ سکتا، چاچا ماموں بھتیجا نہیں چھوڑ سکتا، پارٹی نہیں چھوڑ سکتا. سب نے مجھے قید کیا ہوا ہے، میں باہر نکل نہیں سکتا ہوں، تو مجھے اٹھا. انہوں نے کہا سوری سیٹیں فل ہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو دین نے پتہ کیا جواب دیا؟ مسکراتے ہیں. فرمایا نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، یو کین گو، آپ جا سکتے ہو. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اگر آپ نے مجھے سینے سے نہیں لگایا تو آپ جائیں، اللہ تعالیٰ کو رضوی شیر کو بھیجے گا جو مجھے سینے سے لگائے گا اور مجھے کہے گا آپ دین تو بہت قید سہتا رہا، آج ہم تمہیں تخت کا تاج پہنا کر تخت پہ بٹھانے کے لیے.
اب آگے سنیے، گاڑی آگے چلی گئی، آگے ایک شخص کھڑا ہے، ڈنڈا ہاتھ میں لیے، اس نے جھڑکتے ہوئے بولا روک روک روک۔ یہ گھبراہٹ میں گاڑی بند ہو گئی، شیشے سے پوچھ رہا ہے کون؟ نیچے اتر۔ آگ آگ برس رہے ہیں، شعلے برس رہے غصے میں، نیچے اترا، کانپتے ہوئے پوچھا کون ہے آپ؟ کہنے لگا میں ملک الموت ہوں، امانت واپس کر، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اس نے کہا مجھے 5 منٹ کی مہلت دیجئے، میرا دین پیچھے رہ گیا۔ اس نے کہا نہیں، رب نے موقع دیا تھا، تو بینک بیلنس کو اتارتا، دین کو بٹھاتا، پراپرٹی ڈیلر کو اتارتا، دین کو بٹھاتا، ٹرانسپورٹر کو اتارتا، بلڈر کو اتارتا، کسی ایک کو اتارتا، دین کو بٹھاتا۔ وہ موقع تو گنوا چکا، اب امانت واپس کر۔ اس وقت سے پہلے بیدار ہو جائیے جب ہماری روح یہاں سے روح نکل چکی ہو، یہاں ہو، ملک الموت سامنے آئے، کہے امانت واپس کر، ہم کہیں خدا کا واسطہ ہے کچھ مہلت دیجئے تاکہ ہم دین کو سپورٹ کریں، تو جواب یہ ہو رب نے موقع دیا تھا 2018 میں سپورٹ کرتا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں ہے، رب نے موقع دیا تھا 2024 میں، رب نے موقع دیا تھا بلدیاتی الیکشن میں، رب نے موقع دیا تھا ضمنی میں، ابھی ضمنی بھی آ رہا ہے 11 نومبر 11ویں کی نسبت سے، سبحان اللہ۔ تو دین کی آزادی کی جنگ میں 14 نومبر، دین کی آزادی میں ہمارا ساتھ دو گے یا نہیں؟ مصطفیٰ کا ساتھ دو گے یا بھتیجے بھانجے چاچا ماموں کا یا پارٹی کا؟ بس آنکھیں بند کر کے یا رسول اللہ یہ پرچی مانگی تھی، اگر ہم سے خون مانگتا تو وہ بھی کم تھا، یہ پرچی دے رہے ہیں، یار پرچی دے کے جان چھوٹ جائے سستا سودا ہے؟ اسی لیے آپ نے اس دن اپنی گاڑی اٹھا کے اپنے دوستوں کے ساتھ آپ نے جا کے ووٹ کاسٹ کرنا ہے دین کی آزادی کا۔ UC 4 میں آپ کے دوست ہوں گے، ہاں جو دوست ہیں وہاں کے وہ بھی ذہن سازی کریں، جن کی ڈیوٹی جن کے علاقے میں ہو، آج سے آپ عہد کر لیں کہ ہم اسلام کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے اسلام کو پابند سلاسل نہیں ہونے دینا جب تک ہم تاج سر پہ رکھ کے اس اسلام کو تخت کی زینت نہیں بناتے۔ انشاءاللہ آخری دم تک ہم کریا بستی بستی نگر نگر گھر گھر جا کے، جیسے دروازے پہ دستک دے کے آپ نماز کی تبلیغ کرتے ہیں، دکان کے سامنے کھڑے ہو کے نماز کی تبلیغ کرتے ہیں، 104 سال ہو گیا نماز کی تبلیغ کرتے کرتے، کل سے آپ نے ایک اور کرنا، یہ بھی کریں مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی کریں ساتھ میں، کل سے آپ نے دروازے پہ جا کے نظام کی تبلیغ کرو گے، نظام کی بات کرو گے، نظام صحیح ہوگا تو نماز بھی محفوظ ہوگی، اگر نظام صحیح نہیں ہے تو پھر نماز میں بھی فاصلے ہوں گے۔ کورونا آ گیا، سبحان اللہ بولو آج، بہت ساری باتیں ہیں، درد دل ہے اسلام کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا تھا، وقت اجازت نہیں دیتا، جو عرض کیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لب لباب یہی ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، وما علیہ الا اللہ۔